اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ ہم ابھی نماز کی بات چل رہی تھی کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو، فرما برداری کی حالت میں قیام کیا کرو۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا حفاظت کا ذکر کیوں آیا، کیونکہ اگر خوف کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو تو بھی نماز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ فَإِن پس ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو، کوئی جنگ کی کیفیت ہو یا کوئی خوف کی کیفیت ہو، فرجالن رجال رجل کا مطلب ہوتا ہے پیدل، فرجالن تو پیدل بھی پڑھ سکتے ہو، اور یا پھر رکبانن، رکب کہتے ہیں سوار ہونا، رکبانن سواری، یہ ہے قرآن پاک میں نا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں خشکی پہ اتار دیتا ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو وہی فرجالن اور رکبانن، اگر تمہیں خوف ہو تو مطلب جس حالت میں ہو اسی حالت میں پڑھ لو، نماز پیدل ہو تو پیدل پڑھ لو، اگر سواری پہ ہو تو سواری پہ پڑھ لو، یعنی یہ کیفیت ہوگی۔ فَإِذَا پس اگر تم امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، معلم جو تم نہیں تھے، تکونوا تھے تم، تعلمون جاننے والے۔ اور اگر پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہ نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا نا، تو یہ سارا حکم جو ہے نا سورہ نساء میں بیان کیا گیا۔ ابھی ایک حکم آیا تھا کہ نماز چاہے خوف ہو چاہے جنگ کی کیفیت ہو، تو جس اس میں بھی ہو تو نماز لازمی پڑھنی ہے ہر حالت میں۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو تو تم پیدل یا جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں پڑھ لو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے نماز پڑھو، کیونکہ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ مضمون بیان ہوا ہے۔ فاذکروا اللہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، معلم تکونوا تعلمون جو تم نہیں پہلے سے جانتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی تو یوں کیوں کہا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے نا نماز کا حکم پراپر طریقے سے، نماز کا طریقہ نہیں بیان ہوا پراپر طریقے سے، جس کی وجہ سے منکرین حدیث نے ایک نیا پروپیگنڈا بنا لیا تھا کہ یہ نماز تو ہے ہی نہیں، یہ تو اعلانی نماز ہے۔ اس طرح کی کئی مطلب باتیں گھڑ لی ہیں اس سے متعلق، کیونکہ وہ منکر حدیث ہے نا۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں تھے کہ قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انہوں نے آگے پڑھ کے سنایا، بلکہ معلم تھے۔ قرآن کے جتنے بھی اسرار، جتنے بھی ہدایت کے پہلو یا جو بھی احکام تھے ان کو واضح انداز میں، کوئی الجھن، کوئی مسائل، جو بھی سوال ہوا کرتے تھے وہ سارے سوالوں کے جواب، یہ سارا کام ایک معلم، ایک استاد کا جو کام تھا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، کہ قرآن کے شارح، قرآن کے مفسر، اور کیا کہتے ہیں اسلام کے احکام، مفتی، فقیہ، سارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ سارا ان کا تو کما علمکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا، یعنی جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ پہلے تو نماز نہیں ہوا کرتی تھی نا، تو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی پہلے نماز کا کسے علم تھا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے کیسے نہیں ادا کرنی، تو ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی کہ پہلے تو انبیاء بنی اسرائیل میں آیا کرتے تھے نا، بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بعد۔ تو یعنی یہ جو تمہیں نماز کے طریقے، یہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے تم پر، قرآن نازل کر رہا ہے، یہ ساری شریعت جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، معلم تکونوا تعلمون تم پہلے سے تو کچھ جانتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے ان میں تو چلو پھر بھی انبیاء آتے رہے، انہیں بار بار یہ چیز انہوں نے بے شک ناقدری کی، ہر انبیاء کسی کو نبی کو قتل کیا اور کسی شریعت کی ناقدری کی اور ان پہ نافرمانی کی انبیاء کی، تو انہوں نے تو قدر نہیں کی، لیکن تم تو قدر کرو نا، تو تم جیسے تمہیں سکھایا ہے تم اس طرح نماز ادا کرو، اس طرح اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 239 کا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔